سفیر امن و محبت جناب جمشید خان دکھی مرحوم۔ معزز سامعین، 2016 میں جب ہم درجن بھر دوستوں کے ہمراہ گلگت بلتستان کے سفر پر تھے تو ایک شام سالار قافلہ محترم فاروق حسین صابر فرمانے لگے کہ آج شام کا کھانا جی بی کی ایک ادبی شخصیت جناب جمشید خان دکھی کے گھر ہوگا۔ چنانچہ شام کو جمشید خان دکھی اور محترم غلام عباس نسیم کے ہمراہ ان کے گھر ملاقات ہوئی، جو دیر تک جاری رہی۔ اس پہلی ملاقات میں جہاں میزبان نے نہ صرف خدمت کی، ان کے ادبی شہپاروں سے مستفید ہوئے، بلکہ وہاں فرقوں اور نفرتوں میں بٹے ہوئے معاشرے میں ان کی سعی جمیلہ سے بھی واقفیت ہوئی، جو دوبارہ ملاقات اور اس تعلق کو بڑھانے کے وعدوں پر اختتام پذیر ہوئی۔ آمدہ سال گرمیوں کے موسم میں ہم نے سروراجیہ انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم سے راولہ کوٹ میں ایک عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں جی بی کے شعراء کا قافلہ حلقہ ارباب ذوق جی بی کے صدر جناب پروفیسر امین ضیاء اور جنرل سیکریٹری جناب جمشید خان دکھی کی قیادت میں پہلی بار راولہ کوٹ تشریف لایا۔ اہلیان راولہ کوٹ نے اپنے ہم وطنوں کا شاندار استقبال کیا۔ یوں دونوں اطراف کی ادبی برادری کے رشتے استوار ہوئے، جو جاری و ساری ہیں۔ اگلے ہی سال پنچ ادبی سوسائٹی کے نامور شعراء جناب فاروق صابر، جناب شہباز گردیزی اور جناب شوزیب کاشر کے ہمراہ حلقہ ارباب ذوق گلگت کی دعوت پر گلگت مشاعرے میں شرکت کی گھر سے حاضری ہوئی، جہاں موجود ادبی برادری نے دل کھول کر استقبال کیا اور دونوں اطراف کے قلمکاروں کی پرمغز ادبی نشستیں ہوئیں۔ 2019 میں گلگت کی ادبی برادری جناب جمشید خان دکھی کی قیادت میں دوبارہ راولہ کوٹ اور باغ کے ادبی پروگرامات میں تشریف لائی، اور یوں منقسم خطہ کے قلمکاروں کے راہ و رسم ایک مضبوط رشتے کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان اسفار اور بڑھتے ہوئے راہ و رسم کے نتیجے میں بقول پروفیسر امین ضیاء صاحب یہ بات محسوس کی کہ یہ دونوں اطراف کے ادبی رشتے ہی باقی رشتوں کو بحال کریں گے، جس سے بقیہ سماجی رشتے بھی مضبوط تر ہوں گے۔ کرونا وبا کے سناٹے جیسے توقف کے بعد اس سال یعنی 2022 میں ہم پھر سے حلقہ ارباب ذوق کے عظیم دوستوں کو آزاد کشمیر مدعو کرنا چاہتے تھے کہ 20 فروری 2022 کو اچانک یہ اندوہناک خبر ملی کہ جناب جمشید خان دکھی اپنے ہزاروں چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر ہمارے لیے کسی سانحہ سے کم نہیں تھی کہ ایک شخص جو سونے جیسا تھا وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ محترم حاضرین، جناب جمشید خان دکھی نے جیتے جی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ وہ پیار بانٹتے اور محبت کے سفیر تھے۔ شاید دکھی کا تخلص اس لیے منتخب کیا کہ جو آدمی ہواؤں کے رخ کے مقابل سفر کرتا ہے اسے زندگی میں بہت دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ ہاں، البتہ دکھی نے بعد از مرگ سب کو دکھ دیا، گویا وہ زندگی میں خود دکھی رہے اور بعد ازاں سب کو دکھی کر گئے۔ ایک سچے ادیب اور قلمکار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اگر وہ اچھا ہو تو وہ اس کے محاسن کو عمدہ الفاظ کا جامہ پہناتا ہے، اور اگر اچھا نہیں ہو رہا تو اس کا قلم اپنے گرد و پیش کے لیے ننگی تلوار بن جاتا ہے۔ البتہ لوہے کی تلوار خون بہاتی ہے، جبکہ ادب کی تلوار خون گرماتی ہے۔ لوہے کی تلوار خون بہاتی ہے، جبکہ ادب کی تلوار خون گرماتی ہے۔ لوہے کی تلوار زندگی کو تلف کر لیتی ہے، جبکہ قلم کی تلوار ایک نئی زندگی بخشتی ہے۔ لوہے کی تلوار مقابل کو گھائل کرتی ہے، جبکہ قلم کی تلوار اسے مائل کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب جمشید خان دکھی قلم کی تلوار لیے خلق خدا کی دل و دماغ میں دستک دیتے رہے اور شعور و آگاہی کا چراغ لیے گپ اندھیر دنیا میں روشنی پھیلاتے رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو زندگی میسر ہے اسے نفرتوں کے علاوہ میں جھونکنے کے بجائے محبت اور صرف محبت کے لیے وقف کر لینا چاہیے۔ ان کا اشعار ملاحظہ ہوں: وفا، خلوص، محبت عام کرتا ہوں، کوئی کرے نہ کرے میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ زندگی تو فقط ایک بار ملتی ہے، سو اس لیے میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ ایک سچا ادیب صرف اور صرف محبت کی صدا ہی بلند نہیں کرتا، کیونکہ یہ یک طرفہ پن ہے۔ عربی مقولے کے مطابق تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، لہٰذا محبت کے داعی کو نفرتوں اور ان کے اسباب پر بھی اپنا نقطہ نظر واضح کرنا پڑتا ہے۔ جناب جمشید خان دکھی کی قلمی تلوار اس سلسلے میں دو دھاری ہے۔
اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے دل میں تعصب براہ نفرت ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ جہالت ہے۔ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے کوئی فاتح عالم تو وہ محبت ہے، اور جو متقی ہے اسے آبرو عطا ہوگی، نہ مان لو تو جہالت کی انتہا ہوگی۔ یہ رنگ و نسل کے کپڑے زیب تن کر کے، سوال یہ ہے عبادت کیا قبول ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی سرزمین جو کثیر النسلی، کثیر المسلکی اور کثیر اللسانی ہونے کے باوجود پیار و محبت کی آماجگاہ تھی، اور یہاں کے تمام تر امتیازات اس کی وحدت اور ہم آہنگی کا حسین امتزاج لیے ہوئے تھے۔ یہاں بالادست قوتوں کے سفلی عزائم کی بھینٹ چڑھا کر نفرتوں کے الاؤ دھکائے گئے۔ یہ نفرتیں ایک خاص ایجنڈے کے تحت پھیلائی اور بڑھائی گئیں۔ ایسے میں حلقہ ارباب ذوق کے انسان دوست ادیبوں نے نہ صرف محبتوں کو عام کیا بلکہ نفرتیں پھیلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جناب جمشید خان دکھی کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ تعصب کے گھروں کو سیل کر لو، بنی آدم کی مت تذلیل کر لو، بدلنی ہے اگر قسمت وطن کی تو اپنے عادتیں تبدیل کر لو۔ ہے خطرہ یہ بھی آدم کی بقا کو، پہنچا ہے تعصب انتہا کو، خوشی اپنے لیے گھر چاہتے ہو تو خوش رکھنا خلق خدا کو۔ جمشید خان دکھی مذہب کی سچی تعلیمات کو حرز جاں سمجھتے تھے، لیکن مذہب کے نام پر نفرتوں کا کاروبار کرنے والوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا، اور سماج کی نچلی پرتوں میں موجود بالادست طبقوں کی قوتوں کی بچھائی گئی بساط پر چلنے والے خود ساختہ رہنماؤں کو مخاطب کر کے تعصب و نفرت کے اس کاروبار کو عام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ وائز کو محبت کی فضا راس نہیں ہے، انجام تعصب کا بھی احساس نہیں ہے، ہوں کار محبت میں ہی مصروف میں اتنا، نفرت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ جناب دکھی فرقوں سے اس قدر نفرتوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے گویا آپ کا مذہب ہی محبت ٹھہرا، اور ترنگ میں آ کر یہاں تک کہہ ڈالا جو ان کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تعصب سے بھرا پیغام یہ ہے، بہاؤ خون درس عام یہ ہے، مسلمانوں کا جب انجام یہ ہے، میں کافر ہوں اگر اسلام یہ ہے۔ معزز سامعین، عصر جدید میں مذہب کے ٹھیکیداروں نے وطنیت اور قومیت کے جذبات کو کچل کر مسلمانوں کو ہوا میں معلق کر دیا، اور نہلے پہ دہلا یہ ہوا کہ کچھ ادیب و شاعر بھی اس ضمن میں ان کے ہمنوا بن گئے۔ لیکن جمشید خان دکھی اس ادبی برادری کے فرد تھے جنہیں اپنے وطن اور اس کے وسائل و خصوصیات پر فخر بھی تھا اور کمال درجے کا ادراک بھی۔ اشعار ملاحظہ ہوں جو پہلے بھی کسی دوست نے یہاں پڑھے ہیں۔ ہم اپنے دیس جیبی کے حسین پیکر میں رہتے ہیں، ذرا محل وقوع تو دیکھو زمین کے سر میں رہتے ہیں۔ میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا، یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں، اور زمین کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم ہمسائے کوثر میں رہتے ہیں، اور رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں۔ دھرتی ماں کے وسائل کا ادراک و فخر ہونے کے ساتھ ساتھ جناب جمشید خان دکھی ان قوتوں کو بھی کما حقوق پہچانتے تھے جو ناہنجار سیاہ و سفید کے مالک بڑے بیٹھے ہیں لیکن قوم اور عوام کے دشمن ہیں۔ اس میدان میں جناب جمشید خان دکھی ایک بہت بڑے مزاحمت کار کے روپ میں دکھتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گلگت میں آپ ایک عظیم مزاحمتی شاعر کے طور پر جانے جاتے تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ بدل دے خو امیر وقت ورنہ سبق اقبال کے شاہین دیں گے، نہ بجلی دے سکے آدھی صدی میں وہ حاکم کیا آئین دیں گے، اور خاموشی میں بھی کوئی مصلحت ہے، میرے اہل وطن بزدل نہیں ہیں، جو کتوں کو حقوق یورپ نے بخشے وہ انسانوں کو یہاں حاصل نہیں ہیں۔ مزاحمتی ادب کی اوج پر فائز ہونے کے باعث آپ قلم کے میدان کارزار میں یوں کودے کہ جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور کہہ دیا کہ غریبوں کو یوں مت مارو خدارا، ابھی بھی ہوش میں آؤ خدارا، اگر ہو امن مجھ کو مارنے سے مجھے سولی پہ لٹکاؤ خدارا، اور میرے دیار کی قسمت میں شام لکھا ہے، کبھی فساد کبھی قتل عام لکھا ہے، میں اپنی ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہوں نہ جانے کون سی گولی پہ نام لکھا ہے۔ معزز سامعین، جناب جمشید خان دکھی پوری زندگی پیار و محبت کی خوشبو بکھیرتے رہے، اور رنگ و نسل مذہب و مسلک کے محدود و تاریک تصورات سے اوپر اٹھ کر نوع انسانی کی فلاح و ترقی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ اس سفر میں انہوں نے جا بجا اپنے ارمانوں اور آرزوؤں اور آدرشوں کو قتل ہوتے دیکھا۔ بقول شاعر، ایک دل وہ ہیں جو مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں،
ایک دل اپنا ہے مر مر کے جیا ہے لوگوں۔ وہ معاشرے کے ناسوروں سے لڑتے لڑتے بالآخر ایک موذی مرض کے ہاتھوں شکست کھا کر جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو گئے، لیکن اشعار کی صورت میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک ادیب اپنے فن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ میں اس جسمانی جدائی پر ان کے اہل خانہ، حلقہ ارباب ذوق گلگت بلتستان کی ادبی برادری اور جملہ شعرائے کرام سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اپنے عظیم مزاحمت کار اور مجاہد صفت شاعر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔